گزشتہ 3 آیتوں پہ درس دیا جا چکا ہے اور میں نے اپنی بساط بھر اختصار کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ میری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آج ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مختصر سا ترجمہ اور تشریح پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا۔ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ نے میری قدرت میرے اختیار کا تذکرہ کیا، بندے نے تذکرہ کیا۔ اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو کہا کہ یہ جملہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں ہے، اس کے بعد میرا بندہ جو کچھ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا، یا میں نے عطا کیا، اس کے بعد سوال آتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ السوال بھی کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندے کو اپنی بارگاہ میں سوال کرنے، کچھ مانگنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ پہلے حمد بیان کرو، اس کی ثنا کرو، اس کی قدرت کا اعتراف کرو، اپنی ابدیت کا اعتراف کرو، اور پھر جو مانگنا ہے مانگو۔ تو اب یہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں ایاک کو 2 مرتبہ استعمال کیا گیا تاکہ تاکید ہو، مؤکد کرنے کے لیے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے مولا کائنات میں تیرے علاوہ کوئی عبادت قابل نہیں، تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، رب العالمین ہے، تو عبادت بھی ہم تیری ہی کرتے ہیں۔ تیرے علاوہ کسی کو ہم معبود نہیں سمجھتے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اب یہ نعبدو کا جو صیغہ ہے یہ مضارع کا ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ یہ حال اور مستقبل دونوں پہ دلالت کرتا ہے۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے رہیں گے۔ یہاں عبادت کو مدد پہ مقدم کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اپنے اللہ سے کچھ مانگنا چاہو تو پہلے اس کی بندگی کا اعتراف کرو، اس کی عبادت کرو، نماز پڑھو، اس کی بارگاہ میں جھکو، تذلل پیش کرو، انفعال پیش کرو، اپنی کمزوری کا اعتراف کرو، اسے معبود برحق سمجھو اور پھر مانگو۔ ویسے وہ دینے پہ آئے تو اہل کو بھی دیتا ہے اور نااہل کو بھی دیتا ہے۔ مانگنے کے لیے اہلیت شرط نہیں ہے، نہ قبولیت کے لیے، مگر طریقہ یہی ہے کہ پہلے اپنے کو بندہ کہو۔ عبد کے معنی ہوتے ہیں انتہائی تذلل اور انفعال کے ساتھ اللہ کو اپنا معبود ماننا، انتہائی ذلت مسکنت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکنا، یہ ہے عبادت کا مفہوم، عبودیت کا مفہوم۔ عبد کا معنی غلام یا بندے کے ہوتے ہیں، تو غلامی کا اعتراف اور بندگی کا اعتراف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے کو خاکستر، کمزور، توانا نہیں بلکہ بہت کمزور بنا کے پیش کیا جائے، اور ہے بھی آدمی ایک قطرے ناچیز کی حیثیت کا ہے قدرت کے مقابلے میں۔ تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یہ لفظ عبد جو ہے نا یہ بڑا عظیم لفظ ہے۔ معراج کی شب میں اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھا تھا میرے محبوب میں تمہیں کس لقب سے یاد کروں؟ سنیے، تو اللہ کے رسول نے عرض کی اے اللہ بے نسبت عبودیت کا اپنی بندگی کے لقب سے مجھے یاد کرنا۔ چنانچہ معراج کی آیت کریمہ میں سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرا اپنے بندے کو،
قام عبداللہ ایک مقام پہ اور اللہ کا بندہ کھڑا ہوا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ابدیت کے لقب ہی سے یاد کیا ہے. ایک ابدیت وہ ہے جو ہماری آپ کے بندوں کی ہے، اور ایک ابدیت پیغمبر کی ہے، رسول کی ہے. اور رسول پاک کی ابدیت ان کی رسالت سے زیادہ اہم ہے. وہ رسول ہیں مگر ان کی ابدیت کا مقام بہت بلند ہے. اتنا بلند ہے کہ رسالت کہتے ہیں بندے اور نبی کے درمیان تعلق کو، اور ابدیت کہتے ہیں نبی اور خدا کے درمیان رشتے کو. اس لیے ابدیت رسالت کا مقام صرف رسالت سے بلند تر اور بزرگ تر قرار دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات کو اپنے عبد کے نام سے یاد کیا. ہاں یہ اور بات ہے کہ سارے عبد ایک جیسے نہیں ہوتے. عبد چیزیں، عبدہو چیزیں دیگر. عبد اور ہے اور عبدہو اور ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بے عبدہی کہہ کے مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ شعر مکمل عبد چیزیں، عبدہو چیزیں دیگر. اور آخر ای سراپا منتظر، سراپا منتظر، کہ بندہ جو ہے صرف انتظار میں رہتا ہے اللہ کی رحمت کے، اور عبدہو وہ ہے جس کا انتظار خود پروردگار نے فرماتا ہے. تو سرکار دو عالم کی ابدیت، اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہم کو بھی اپنے بندے کے لقب سے یاد کیا ہے. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے محبوب میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے گناہ کر کے، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. تو یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنا بندہ کہا، اور سرور کائنات کی بندہ کہا. اور سرکار کی ابدیت اور ہماری ابدیت بہت فرق ہے. ہم گنہگار ہیں، وہ معصوم ہیں. ہم فرش نشیں ہیں، وہ عرش نشیں ہیں. ہمارے سجدے زمین پر، ان کے سجدے عرش معلیٰ پر. لیکن عبد وہ بھی ہیں. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. اللہ کے رسول کو اللہ نے اپنا بندہ کہہ کر کے دنیا کے تمام بندوں کی لاج رکھ لی ہے، آبرو رکھ لی ہے، اس کا وقار بڑھا دیا ہے. تم زمین پہ سجدہ کرتے ہو تو بھی بندے ہو، اور عرش عظیم پہ سجدہ کریں تو بھی بندے. معبود نہیں ہے، وہ خدا نہیں ہے. تو بندگی کا مقام بہت بلند ہے. بندگی اللہ کی بارگاہ میں تذلل اور انفعال پیش کرنے کا نام ہے، اپنی انکساری پیش کرنے کا نام ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین، اور چونکہ تیری ہی عبادت کرتے تو مدد بھی تجھ سے طلب کرتے ہیں. تیرے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. آپ اندازہ کریں دنیا میں آپ ہزاروں انسانوں مدد مانگتے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیری مدد، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. مدد کے بغیر انسان ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، غیر اللہ کی مدد کے بغیر. پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی مدد سے پروان چڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے تو ہزاروں افراد کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر کی مدد ضرورت ہوتی ہے. کماتا ہے تو روزی کے امکانات کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. ہر مقام پہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے. پھر قرآن کی یہ تعلیم کہ تیری ہی عبادت کا تجھی مدد مانگتے ہیں، کیا مطلب اس کا واضح مطلب یہ کہ اللہ ہم مدد جس سے ہی مانگے دینے والا تو ہی ہے. اس یقین کے ساتھ کہ مؤثر حقیقی پروردگار عالم ہے، پھر کسی سے بھی مدد مانگنا ناجائز نہیں ہوگا. ہاں اگر کوئی شخص اس عقیدے کے ساتھ مدد مانگتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی دے سکتا ہے تو یقیناً یہ شرک ہے. جو بھی دیتا ہے جہاں سے ملتا ہے، اللہ کے رسول مانتے انما انا قاسم اللہ یعطی، میں بانٹنے والا اللہ دینے والا ہے. تو ظاہر ہے جو بانٹنے والا ہاتھ اسی سامنے پھیلائیں گے نا. اللہ دینے والا ہے، اللہ عطا فرمانے والا ہے. میں نے کہا بھائی ذوالفقار یہ شیرینی تقسیم کر دو، تو اب میرے پاس تو نہیں آئیں گے نا، جو قاسم ہونی کے پاس جائیں گے. تو سرکار قاسم ہیں، اگر ان سے مدد ہم طلب کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ دینے والا پروردگار ہے.
ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یقین کے ساتھ کہ شفا دینے والا پروردگار ہے، تو یقیناً یہ شرک اگر یہ شرک ہو جائے تو پھر کوئی بھی آدمی مشرک ہونے سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کہیں تو اسی مدد طلب کرتے ہیں، عبادت کے بعد مدد طلب کی جائے تو یہ صحیح ترتیب اور صحیح طریقہ ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی کا صحیح شعور عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اياك نعبد واياك نستعين اللهم اياك نعبد واياك نستعين۔ اے اللہ ہم تیری ہی بات کرتے ہیں، تیری مدد طلب کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔